جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین, برطانیہ کا دارالخلافہ لندن ہے اور ایون فیلڈ جو کہ مشہور زمانہ سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ ہے, اس کے باہر ہم کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ تو خرم بٹ صاحب موجود ہیں کہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ یوتھ کے ہیڈ ہیں برطانیہ کے. ان سے بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دورے کے حوالے سے جو ہے کیا اپڈیٹس ہیں, کیسا رہا دورہ, اور پھر ان کے علاج معالجے کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں. خرم بٹ صاحب, پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں, تھوڑا سا اپڈیٹ کیجئے گا ہمارے سننے دیکھنے والوں کو. جی, قائد محترم کا یہ جو دورہ تھا وہ پیور میڈیکل وزٹ تھا ان کا. یہ تقریباً 2 ویکس کا ان کا جو ٹرپ تھا, اور اس میں ان کے کچھ جو ٹیسٹ تھے, کچھ ایگزامینیشنز, میڈیکل ایگزامینیشنز تھے وہ ڈیو تھے, وہ الحمدللہ وہ ہوئے ہیں. اس کے باوجود کہ یہ ایک پیور میڈیکل ٹرپ تھا, لیکن انہوں نے کارکنان کو ٹائم دیا. آپ سب لوگ جیسا کہ یہاں پہ دیکھتے ہوں گے, جو بھی کارکنان یہاں پر آئے ہیں, قائد محترم آلویز جو ہے فردن ان کو بلاتے تھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ شیک ہینڈ کرتے تھے, تصاویر جو کارکنان وہ بناتے تھے. تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی. اس کے باوجود کہ ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا تھا انٹریکشن کرنے سے, لیکن قائد محترم کا یہ ہمیشہ سے شفقت رہی ہے کہ وہ کارکنان سے بہت پیار کرتے ہیں, اور انہوں نے کچھ ٹائم بھی دیا, کچھ انہوں نے میٹنگز بھی کارکنان کے ساتھ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا پن جو ہمیشہ رہا ہے, یہ ان کی شفقت, ان کی محبت کارکنان کے ساتھ جو ہمیشہ رہی ہے. تو یہ جی اوور آل میڈیکل ٹرپ کے علاوہ انہوں نے کارکنان کو بھی. بٹ صاحب, گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب عوامی اجتماع کے اندر جو ہے اس طرح دکھائی نہیں دیے جیسے پہلے وقت کے اندر جو ہے ہوتے رہے ہیں, یا برمنگھم کے اندر یا برطانیہ کے اندر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اجتماع ہونا چاہیے, جلسہ یا نہیں جی, قائد محترم آپ کو شاید یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم وہ آیا تھا, مجھے ایگزیکٹ منتھ تو نہیں یاد, وہ ہم نے ایک بڑا پروگرام یہ پیرس ہلٹن میں کیا تھا. انہوں نے کارکنان سے ملاقاتیں کی تھی. اس مرتبہ بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم یو کے کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ اجتماع کریں گے. تو قائد محترم کا چونکہ آپ بتایا کہ ان کا ایک یہ پیور میڈیکل ٹرپ تھا, تو وہ میڈیکل ریزنز کی وجہ سے نہیں ہو سکا. لیکن انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ قائد محترم ایک بہت بڑے اجتماع سے یہاں پہ لندن میں یو کے میں یہ خطاب کریں گے, اور آپ یہ جلد دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, یوتھ کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر یوتھ ہے یا ہماری اوورسیز یوتھ ہے, تو پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا جو ہے اس طرح سے رجحان ہمیں دکھائی نہیں دے رہا جس طرح اپوننٹ جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر جو ہے زیادہ وہ متحرک یا ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, یوتھ اگر آپ نے دیکھا ہو تو یوتھ کی جو ذہن سازی ہماری قیادت کے خلاف, ہماری پارٹی کے خلاف کی گئی تھی, وہ آپ جیسے میں نے بتایا, اگر آپ نے دیکھا وہ بڑی حد تک چینج ہوئی ہے. اب آپ یوتھ دیکھیں, میں آپ کو چلیں یہ انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ مجھ سے بہت سے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, یہ میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں, انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا, وہ پی ایم ایل این کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ وہ کریں گے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ایک یہاں پر جو ہے یوتھ کونسل بنانے جا رہے ہیں, جو کہ پیور جو اسٹوڈنٹس پر بیس ہوگی, اور جو ٹاپ یو کے کی جو یونیورسٹیز ہوں گی وہاں کے وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور بڑی تعداد میں جو ہے پی ایم ایل این کو وہ لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این ایک یوتھ کی ایک پراپر بڑی جماعت ہوگی آنے والے دنوں میں. اس ایون فیلڈ کے اس حصے کے اندر, اس اسٹریٹ کے اندر بڑا ایک جو ہے ایک خوشگوار ماحول ہوتا تھا, شور شرابہ, آگے پیچھے جو ہے جناب پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بولتی تھی. تو آج وہ رونق نہیں نظر آ رہی, کیا وجوہات؟ دیکھیں, وہ خوشگوار تو نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ جو آتے تھے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, یہ جو علاقے کے رہائشی ہیں وہ لوگوں کو آ کر تنگ کرتے تھے. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں, جو نیبرز ہیں, جو ریزیڈنٹس ہیں, وہ یہاں تک جو پروٹیسٹرز آتے تھے, وہ جو شور شرابہ ہلا گلا کرتے تھے, ان کو رلایا بھی ہے. تو یہ خوشگوار تو نہیں ہوتا تھا, لیکن الحمدللہ کچھ ایسے ان کو رونق کم ہو گئی. رونق وہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کم ہوئی ہے. دیکھیں, کچھ جو فری رائڈ بنی ہوئی تھی ان کو لیگلی جو اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ انٹرویو میں کہ ایک شخص جو آتا تھا اس کو جو ہے یہاں پر چارج بھی کیا گیا ہے, اور اس کے بعد وہ اب انشاءاللہ تعالی گلٹی ہونے جا رہا ہے. جیسے میں نے بتایا, لوگ سمجھتے تھے کہ جی یہاں پر ہم آئیں گے, ہم یہاں پر گالی گلوچ کریں گے, ہلڑ بازی کریں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ایسی بات نہیں ہے, قانون موجود ہے, قانون ہے. آپ نے جو ہے ان کو قانون کے دائرے میں کیسے لے کے آنا ہے, یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کام. تو الحمدللہ وہ کیا ہے, جس کی بنا پر اب وہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں گے گالی گلوچ کریں گے اور ہم نکل جائیں گے. نہیں, اب قانون اپنا جو ہے راستہ لے گا انشاءاللہ تعالی, اور یہ ہم میک شور کریں گے. جی
بہت شکریہ خرم بٹ صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ یوتھ کے ہیڈ ہیں، ان کے احساسات و خیالات اور جذبات جانے. ان کا پیغام جو ہے کی نوٹ یہی تھا کہ یہاں پر اس مہذب معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سیاسی یا نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، نہ کہ گالی گلوچ کے ساتھ یا فاحش گفتگو کے ساتھ. اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.